الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم۔ ناظرین و سامعین، رب کائنات کی توفیق سے نماز کے سلسلے کو ہم نے جاری رکھا ہوا ہے۔ آج انشاءاللہ نماز عشاء کے سنن اور نوافل کے بارے میں آپ کی گوش گزار کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے، سنت غیر موقدہ جو نماز عشاء سے پہلے ہم پڑھتے ہیں وہ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں اور 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن احناف کے نزدیک 4 پڑھنا جو ہے ایک سلام کے ساتھ یہ افضل ہے، تو اس لیے کوشش کریں 4 پڑھا کریں۔ اگر ٹائم کم ہے تو 2 بھی پڑھ لیا کریں، یعنی وقت کو ضائع نہ کیا کریں، تسبیحات میں گزارا کریں وقت، اور کوشش کریں جو سنن اور نوافل اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں ان کو پڑھنے کی کوشش کیا کریں۔ سب سے پہلے میں اس بات پر گفتگو کرتا ہوں کہ سنت غیر موقدہ جو نماز عشاء سے پہلے ہے، ان کا طریقہ میں نماز عصر کے درس میں بیان کر چکا ہوں۔ جو نماز عصر کا سنن اور نوافل کا جو مسئلہ تھا اس میں نے آپ کو بتایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ یہ ابو داؤد شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ دوسری روایت ہے حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ مجمع الزوائد کے اندر بھی ہے، کنز الاموال کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے سوائے مغرب کے، یعنی احناف کے نزدیک مغرب کی اذان کے بعد فرض پڑھیں گے، اس سے پہلے نفل ہم نہیں پڑھ سکتے۔ باقی جتنی نمازیں ہیں ان کی اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ تو آپ نے یہ 2 روایتیں سماعت فرمائی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے۔ تو اسی لیے 4 رکعت کا بھی ذکر حدیث میں ملتا ہے، جس طرح سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ عشاء سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے۔ تو اس لیے احناف کے نزدیک جو ہے دن ہو یا رات 4 رکعت پڑھنا ایک سلام کے ساتھ یہ افضل ہے۔ اگر کوئی بندہ 2 رکعت پڑھ لیتا ہے تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ بھی حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، لیکن 4 کی کوشش کرنی چاہیے۔ احناف کے نزدیک یہ افضل عمل ہے۔ عشاء کے بعد 2 رکعت سنت، اچھا 2 بھی حدیث سے ثابت ہیں، 4 بھی ہیں، اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے آپ کو شک ہے 6 کا بھی ذکر ملتا ہے۔ سب سے پہلے جو 2 رکعت ہے یہ سنت موقدہ ہے، اس کو کسی حال میں ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد یعنی فرض پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ یہ ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ صحیح ابن خزیمہ کے اندر روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے عشاء کے بعد کی 2 رکعت آپ کے ساتھ گھر میں پڑھی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے جو صحیح ابن خزیمہ کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھتے، پھر میرے گھر تشریف لاتے اور 2 رکعت نماز عطا فرماتے تھے، یعنی عشاء کے فرض کے بعد 2 رکعت پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے۔ تو اس لیے امام ابن حمام نے یہ ذکر کیا ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعت تو سنت ہے اور 4 رکعت پڑھنا یہ افضل ہے، یعنی 2 رکعت تو سنت موقدہ ہے اور 4 رکعت جو ہے یہ افضل عمل ہے۔ اب ہے عشاء کے بعد کبھی 4 رکعت بھی اللہ کے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، جس طرح سنن کبریٰ کے اندر روایت موجود ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی جماعت پڑھاتے، پھر گھر تشریف لاتے اور 4 رکعت نماز پڑھتے تھے، پھر سو جاتے، چونکہ وتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے بعد ہی ادا فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ کی جو روایت ہے، میں نے حضرت میمونہ کا نام لیا تھا، وہ 6 رکعت والی میں سنن کبریٰ کے اندر موجود ہے۔ حضرت عائشہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عشاء پڑھ کر گھر تشریف لاتے تو 4 رکعت یا 6 رکعت پڑھتے تھے، یعنی آپ کو شک ہے اس بات میں۔
مجمع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء کے بعد 4 رکعت شب قدر کی 4 رکعت کی طرح ہے۔ یعنی آج کل ہمارا تو یہ المیہ ہے نا کہ ہم سنت غیر موقدہ بھی چھوڑ دیتے ہیں اور نوافل بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور ان 4 رکعتوں کو تو ویسے ہم چھوڑ دیتے ہیں، یعنی سنت غیر موقدہ عشاء سے پہلے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر آج کل ہمارا سب سے زیادہ ٹرینڈ بن چکا ہے، ہم وتر پڑھے اور گھر بھاگ گئے، آخر 2 نفل ہم نہیں پڑھتے۔ ان کی بڑی فضیلت ہے۔ مجمع الزوائد کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے پھر مسجد میں نکلنے سے پہلے 4 رکعت پڑھ لے تو اس کا ثواب شب قدر کی مثل پائے گا۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یعنی عشاء کے بعد 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل کی یہ فضیلت ہے، تو ہم اس فضیلت سے غافل ہیں۔ عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری کے اندر علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بروایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو نقل کی ہے، آپ نے فرمایا جو عشاء کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے اس میں سورۃ فاتحہ کے بعد 20 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے تو اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا۔ یہ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے، اور ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، یار کوئی گناہ نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کا ذرا جائزہ لیں، اگر ہمارا بزنس ہے 1 لاکھ روپے کا تو ہم کوشش کرتے ہیں یار 2 لاکھ کا ہو جائے، 3 لاکھ کا ہو جائے، یعنی دنیا میں ہم آگے بڑھتے ہیں، تو نیکیوں میں بھی آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرو۔